بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ دا ارتھ ریوالوز۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ارتھ جو ہے یہ 2 ٹائپس آف موشنز کرتی ہے، ایک کا نام روٹیشن ہے، دوسرے کا نام ریولوشن ہے۔ تو روٹیشن میں ہم نے پڑھا کہ ارتھ ریوالوز اراؤنڈ اٹس اون ایکسس اینڈ ڈیو ٹو وچ ڈے اینڈ نائٹس آر فارمڈ۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے ہاؤ ڈو ارتھ ریوالو، یعنی ریولوشن پڑھنا ہے کہ ارتھ جو ہے دوسری اس کی جو موشن ہے وہ ہے اراؤنڈ دا سن۔ اب اراؤنڈ دا سن جو موشن آف ارتھ جو ہے اس کو ہم ریولوشن کہتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ موشن جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے کس سے، یہ روٹیشن سے بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھو کہ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہوں گا کہ یہ اگر سن ہے تو یہ ارتھ ہے، تو یہ جو ارتھ ہے یہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو پاتھ اختیار کرتی ہے، یعنی جس پاتھ پہ چلتی ہے، ایک پاتھ ہوتی ہے پرٹیکولر پاتھ جس پہ یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے ارتھ اور سن کے ارد گرد گھومتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں آربٹ آف دا ارتھ۔ وہ ارتھ کا آربٹ ہے جہاں پہ وہ جس آربٹ آف دا ارتھ ہم اس پاتھ کو کہتے ہیں جو ارتھ جو ہے جو یہ ریولوشن ریوالو اراؤنڈ دا سن کرتی ہے، وہ جس پاتھ سے کرتی ہے اس کو ہم آربٹ آف دا ارتھ کہتے ہیں۔ اب یہ جو پاتھ ہے یا جس کو ہم آربٹ کہتے ہیں، ارتھز آربٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سرکولر نہیں ہے، یعنی یہ پورا سرکل نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے سرکل کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا ہم سینٹر پوائنٹ لے لے سرکل کا، تو اس سینٹر پوائنٹ سے وہ اس کا جو سرکل کی جو سرکمفرنس ہے وہاں تک ہر جگہ پہ آپ کو جس کو ہم ریڈیس آف دا سرکل کہتے ہیں وہ ایکوی ڈسٹنٹ ہوگا۔ لیکن یہ جو پاتھ ہے، یہ جو آربٹ آف دا ارتھ ہے، یہ ایک سرکل کی طرح نہیں ہے بلکہ elongated ہے۔ تو اگر آپ کو میں یہاں پہ دکھانا چاہوں گا، یہ اگر پاتھ ہے، یہ سن ہے اور یہ اس کا پاتھ ہے، یہ elongated ہے، تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ اگرچہ تھوڑا سا سرکولر ہے لیکن یہ ایگزیکٹ سرکل نہیں ہے بلکہ elongated ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھو گے سن سے یہاں تک ڈسٹنس زیادہ ہے، یہاں سے اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ارتھ ہے جب یہ سن کے ارد گھومتی ہے تو اس کو تقریباً 365 دن لگتے ہیں اور 6 گھنٹے، 365 دن 6 گھنٹے اس کو لگتے ہیں ایک ریولوشن کو، یعنی ایک بار جب سورج کے ارد گرد گھومتی ہے تو اس میں اس کو 365 دن اور 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور اور 365 دن اور 6 گھنٹے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو ہم ایئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایئر میں 365 ڈیز ہے۔ 365 دن جو ہے فار دا سیک آف کنوینئنس وی سے دیٹ اب یہ 6 گھنٹے جو ہے یہ ہم اس میں ایڈ اپ نہیں کرتے ابھی، تو ہم کہتے ہیں ایک سال میں 365 دن ہے۔ اب یہ 6 گھنٹے جو رہتے ہیں ان کو 4 سال کے لیے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو یہ 4 سالوں میں 24 گھنٹے ہو جائیں گے۔ تو 4 سال کے بعد ہمارا جو ایئر آتا ہے وہ 366 ڈیز کا ہوتا ہے اور اس کو ہم لیپ ایئر کہتے ہیں۔ اور یہ ایڈیشنل ڈے جو ہے یہ ہم فیبروری کا جو مہینہ ہے جو 28 دن کا آتا ہے، تو 4 سال کے بعد اس میں 29 دن آتے ہیں، تو یہ جو ایڈیشنل ڈے ہے یہ ہم فیبروری میں ایڈ کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب لیپ ایئر جو ہے 366 ڈیز کا ہوتا ہے، اس میں فیبروری 29 ڈیز کا ہوتا ہے اور یہ 4 سال کے بعد آتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ 4 سال کے بعد کیوں آتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے 365 ڈیز پلس 6 آورز جو ایک ریولوشن میں ارتھ کو لگتے ہیں اراؤنڈ دا سن، تو یہ 6 گھنٹے ہم 4 سال میں ایڈ کرتے ہیں،
تو 4 سال کے بعد ہم ایک دن بنتا ہے اور وہ دن ہم ایڈ کرتے ہیں، تو اس سال کو ہم لیپ ایئر کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی سمجھ آیا ہوگا کہ لیپ ایئر ہم کس کو کہتے ہیں، کتنے سال بعد آتا ہے، 4 سال بعد آتا ہے، اور اس لیپ ایئر میں جو فیبروری ہے اس کے 28 نہیں بلکہ 29 دن ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ اب جب یہ ارتھ جو ہے یہ when it revolves around the sun, you must have seen, you must have at least this idea in your mind that one face of the earth, it faces towards the sun, and that face of the earth which faces the sun and receives the direct sun rays, it experiences summer. And the face which is opposite to the face of this bright face, it experiences winter. But this is how you can find out that there is difference in temperatures at the different times when it revolves around the sun. So in the same way, seasons are formed, and we will just read about it in detail in the next lecture, inshallah. But you have to find this was the brief introduction about how summer and winter is formed. It is just because the face which faces towards the sun, it experiences summer because of the direct sun rays which fall on that very surface. And when direct sun rays fall on a surface, it receives heat as well as light energy. And when you receive direct sun rays, that means you are receiving actually heat energy. When there is heat, you automatically think of summer, because in summer you experience heat. And the opposite side, which doesn't receive, you must have observed during the night when there is no sunlight, and you feel some cold because of the absence of this sun rays. So the thing which we have to understand is that the face of the earth which receives the direct sun rays experiences heat, and that very face experiences summer, because in summer we know that the temperature is high and there is ample sunshine. And in winter, you know that there is cold, because sunlight is not falling directly at that very point of time. But we have to think about other seasons as well. We will inshallah. And you must یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ یہ جو ارتھ جو ریولیوشن ہے، اس میں اسپن بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ میں، اور ساتھ ہی ریوالو بھی کرتا ہے. اور یہاں پہ یہی بات کرنا ضروری ہے کہ یہ جب اسپن کرتے ہیں، یہ ٹلٹڈ اب یہ دیکھو، اگر آپ دیکھو گے کہ اس کا جو کل میں نے بتایا تھا ایکسس آف دا ارتھ ٹو دا سرفیس جو ہے، یہ پرپینڈیکولر نہیں ہے ٹو دا سرفیس آف دا ارتھ. پلین آف دا ارتھ کے ساتھ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو ایکسس آف دا ارتھ، یہ 90 ڈگری نہیں بناتی ہیں، بلکہ اٹ از اباؤٹ، اٹ میکس این اینگل آف اباؤٹ 66 ڈگری. 66 ڈگری. تو اب یہ اس وجہ سے جو ہے وہ at different place on the earth you have a different kind of atmosphere, you have a different kind of season at this while at the same time you must have the two seasons like summer and winter on the two opposite faces of the earth. But on the other parts of the earth you must experience something different in the shape of a season, and which can be spring or autumn. So we will discuss about it in detail inshallah in the next topic, because it is something which we have to understand how it
how it is formed, and there are some complex words which we have to understand. So I don't think in this lecture I may be able to complete it, because you have to remember it, you have to understand it, and inshallah I think in the next lecture it will be good to discuss it in detail so that everybody understands. Assalamu alaikum.